وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اگر ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے تو وہ صدقہ کریں گے اور وہ سچوں میں سے ہوں گے، ایمان والوں میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تھا ثعلبہ، وہ آیا، کہا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میرے مالداری کی دعا فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے جو تم کو دیا ہے پر شکر ادا کرو۔ کہا نا یا رسول اللہ میرے دعا فرمائیے۔ پھر یہ شخص بعد میں بھی آیا، کئی مرتبہ حضور کے پاس آیا، حضور نے اس کے لیے دعا فرما دی مالدار ہونے کی۔ یہ شخص مالدار ہو گیا، بکریوں کا کاروبار تھا، اتنی تجارت بڑھی اس کی، بکریاں اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ مدینہ کے اندر اس کو بکریاں رکھنا مشکل ہو گیا۔ لہذا اس نے مدینے سے باہر ایک جنگل کے اندر جو ہے بکریاں چرانا شروع کیا اور وہاں پر اس کا کاروبار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ مسجد میں بعض نمازوں میں غیر حاضر ہونا شروع ہو گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد جب تجارت بڑھی تو پھر یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز میں غیر حاضری شروع ہو گئی اور وہ خالی جمعہ کو آیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی تجارت اتنی زیادہ بڑھی کہ پورے علاقے میں خالی بکریاں ہی بکریاں ہو گئی، یہاں تک کہ وہ جمعہ اور جماعت سے بھی محروم ہو گیا، اپنی تجارت کی مشغولیت کی بنیاد پر یہاں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی محروم ہو گئے۔ سال پورے ہونے کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو جو صدقات اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے روانہ فرماتے تھے، اسلامی قانون کے اعتبار سے اسلامی حکومت میں زکوٰۃ لینے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے طے ہوتا ہے اور ہر مالدار کا حساب کرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ وہ جو گورنمنٹ جن کو طے کرتے ہیں وہ وصول کرتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کیا جاتا ہے، جس کو بیت المال کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یہی سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم تھا۔ حضور نے یہ سسٹم بنایا تھا، بیت المال کا مالداروں سے پیسے لیے جاتے تھے اور بیت المال میں جمع کیے جاتے تھے اور یہاں سے پھر غریبوں کو آپ تقسیم فرماتے تھے۔ تو آپ نے ان کے پاس بھی بھیجا ایک صحابی، اس شخص کے پاس، ثعلبہ کے پاس جس نے حضور سے دعا کروائی تھی، اس کے پاس بھی حضور نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر، جب یہ حضور کے قاصد ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں یہ فرمایا کہ زکوٰۃ دو، تو اس نے کہا کہ میں زکوٰۃ کیوں دوں، یہ تو میرا مال ہے، یہ تو گویا ایک طرح سے ٹیکس ہو گیا، میں یہ نہیں ادا کر سکتا، میں سوچ لوں اس کے بارے میں۔ وہ صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ثعلبہ نے تو ایسا کہا کہ یہ ٹیکس ہے، ٹیکس ایک قسم کا ظلم ہے، گویا کہ حضور ظلم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضور نے فرمایا ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس ہے۔ جب اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی اور کسی نے جا کے بتایا کہ نالائق تو نے کیا کیا ہے، تیرے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور حضور بہت ناراض ہیں، تو نے زکوٰۃ نہیں دی، تو یہ شخص بھاگا حضور کے پاس آ کر کے کہا یا رسول اللہ میری زکوٰۃ قبول کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضور کی زندگی میں بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کی زکوٰۃ قبول کر لی جائے، حضور نے فرمایا تیری زکوٰۃ نہیں چاہیے۔ حضور کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ وہ شخص حضرت ابوبکر کے پاس بھی آیا، کہا کہ آپ میری زکوٰۃ قبول کر لیجئے۔ فرمایا جس کی زکوٰۃ رسول اللہ نے قبول نہیں کی ہم بھی اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر کے دور میں بھی یہ شخص آیا، کہا میری زکوٰۃ قبول کر لو۔ کہا جب حضور نے قبول نہیں کیا، ابوبکر نے قبول نہیں کیا، تو میں بھی تیری زکوٰۃ قبول نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کے زمانے میں آیا، لیکن حضرت عثمان نے بھی اس کی زکوٰۃ قبول نہیں فرمائی، یہاں تک کہ یہ شخص اسی حالت میں مر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اے لوگو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی تجارت، کوئی بزنس، کوئی دوستی، کوئی شفاعت کام آنے والے نہیں ہے۔
اس دن کہیں یہ مالدار یہ نہ کہنے پڑے اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، لنصدقن ونکون من الصالحین، میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے، دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے، میں صدقہ کر کے زکوٰۃ اپنے ادا کر کے میں دوبارہ آپ کے پاس نیک بن کر کے آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ موقع نہیں دیں۔ نمازی یہ نہیں کہے گا مجھے نماز کے لیے دوبارہ بھیجو، روزہ والا کبھی نہیں کہے گا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجو روزہ رکھنے کے، مالدار کہیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے کہیں گے اے اللہ مجھے دوبارہ بھیج دیجئے کہ میں زکوٰۃ ادا کر کے آؤں۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہوگی قیامت کی۔ اور فرمایا قیامت سے پہلے پہلے زکوٰۃ دے دو، کیونکہ ایک دور آنے والا ہے کہ دنیا میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، مال اس طرح بہے گا جیسے کہ پانی نالی میں بہتا ہے،